Assalamu alaikum, Exhibition Cadet Sabir Shah for my channel, Aviation Cadet 9936. And again, the video is going to be in Urdu, so if you're not an Urdu speaker, you can skip the video or just choose the option of subtitles or English dubbing. تو جناب پچھلی ویڈیو جو میں نے میڈیکل کی بتائی تھی اپنی، اس میں ایک آئی ایس ایس پی کا فائنل ڈے کا انسیڈنٹ بھی میں نے کوٹ کیا تھا. تو میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ کوئی شاید اس میں نیگیٹو میسیج چلا گیا ہو، تو آئی وانٹ ٹو کلیریفائی دیٹ ون. نیگیٹو میسیج کیا کہ جو میں نے ٹپ دی تھی اور جو ہم نے چیزیں توڑی تھیں وہاں پر گلاس اور جگ، تو اس کے جو پیسے دیے تھے. لیٹ می کلیریفائی اباؤٹ ون تھنگ ویری کلیئرلی کہ دیکھیں، آئی ایس ایس پی جو ہے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، یہ وہ ادارہ ہے، یہ آپ اس کو ایک پاکستان کی ملٹری کی ایک کورس سمجھ لیں. آپ اس کو کور CORPS، کورپس نہیں، کور منی کور ہے یہ. اور یہ وہ ادارہ ہے جو کہ تمام کے تمام آپ کے جو فیوچر کے جو آفیسرز ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہوتی ہے، یہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، کیونکہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے تو ان پہ بات آئے گی کہ آپ نے اس بندے کو سلیکٹ کیوں کیا تھا. تو ان کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ ہم نے ایک صحیح بندہ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے معمور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی چیز یہ ہوگی. آپ اس کے لیے کریں گے کیا؟ کیونکہ اب تو یہ بات جو ہے وہ زبان زد عام ہو چکی ہے کہ ایون ہمارے جو ٹی وی کے جو ہوتے ہیں اینکرز، وہ بھی ان کے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں پہلے خاص ادارے کی طرف سے، اور then they are selected to say their point of view. پولیٹیشنز، آپ نے شہباز شریف کا بھی بیان سن لیا ہوگا کہ 2018 سے پہلے ان کو بلا کے کہا گیا تھا کہ بھائی کی کو سائڈ پہ کرو اور تم وزیر اعظم بن جاؤ. یہ پولیٹیکل چیزیں میں بالکل نہیں پڑھتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میرے بھائی صاحب جنرل کونسل کے انہوں نے الیکشن لڑے ہوئے مشرف صاحب کے دور میں، اور الیکشن لڑنے سے پہلے ان کا باقاعدہ انٹرویو ہوا تھا. پوری پروفائل ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی. انہوں نے بتایا جو تم فلانے کالج گیا سی، تو فلانا اسکول گیا، تیری فلانی سہیلی ہے، تیرا فلانا دوست ہے، یہ وہ سب کچھ چیزیں ایوری تھنگ ان فرنٹ آف دیم. اور پھر ان سے انٹرویو ہونے کے بعد پھر جہاں اب آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امیجن کہ ایک جج لگانے کے لیے، ایک ٹی وی میں ایک بندہ جو ہے اینکر لگانے کے لیے، ایک پولیٹیشین بنانے کے لیے، یا وکیل سے ساری چیزیں وہاں سے پیوریفائی ہو کے آتی ہیں، کلیئرنس ملتی ہے تو ہوتا ہے. تو آپ تو افسر بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، جس کے ہاتھ میں پاکستان کے نیوکلیئر، کیونکہ میرے بہت سارے کورسمنٹس نے SPD جو ہے ہمارا جو اسٹریٹجک اینڈ پلاننگ ڈویژن ہے وہاں پر بھی کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، ان بندوں کو جن کے ہاتھ میں اپنے نیوکلیئر بم کا بٹن دینا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ پورا ان سے جو ہے سے J-10C اڑوانا ہے ان سے، ان کو اور خالد ٹینک کا جو آپ نے دینا ہے، یا ہماری جو نیول شپس ہیں ان کی کمانڈ دینی ہے، تو ان کی سلیکشن کے لیے وہ کیا کریں گے؟ جب آپ ISIS میں جاتے ہیں تو آپ کو صرف 3 بندے نظر رکھتے ہیں نا وہاں پہ، بلکہ 2 نظر رکھتے ہیں، تیسرا نظر نہیں آتا نا. سائکیٹرسٹ آپ کو نظر نہیں آتا جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، وہ تو صرف آپ کی جو جج کرتا ہے اس پہ. GTO کے ساتھ آپ کا انٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ انٹرویو کے ٹائم پہ. تو یہ لوگ کیسے جو ہے وہ جج کرتے ہیں آپ کو؟ تو جو پورا جو ان کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، اگین بیسڈ آن مائی اون ازمپشن. ٹھیک ہے جی، میرے پاس کوئی انٹیل نہیں ہے کہ اس طرح ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کمپیئرڈ ود دی سویلین سلیکشن پروسیجر. تو یہاں پر تو آپ نے فیوچر کے جو ہمارے محافظ جن کے پاس قوم کی امانتیں ہوں گی، تو آپ نے وہ بندہ، تو اس کے لیے آپ کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ تو یہ جو نوکر ہوتے ہیں آپ کے وہاں پر، جو بیرے ہوتے ہیں، جو آپ کے کمرے میں صفائی کرتے ہیں، تو ان کو آپ اہم انسان مت لیں. یہ بھی پوری کی پوری جو ہے نا وہ ان پٹ دیتے ہیں آپ کے بارے میں.
کیونکہ اسی طرح ہی آپ کو جج کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ آڈیو ریکارڈنگز بھی ہوں گی، وہاں پہ ویڈیو ریکارڈنگز بھی ہوں گی، اور ہم نے تو آڈیو ریکارڈنگ کے لیکس بھی چیک کر لیے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے کہ کس کس قسم کے کس لیول پہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں، اور ویڈیو ریکارڈنگ تو خدا نخواستہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کے بھی ہیں. تو اگر یہ عام لوگوں پہ کر سکتے ہیں تو جن بندوں کو اپنے ساتھ لانا ہے wouldn't they do that؟ تو اس لیے کمرے میں آپ کی ریکارڈنگ بھی ہوگی، 100% شیور. آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوگی، آپ کا بیک گراؤنڈ چیک بھی چل رہا ہوگا. اور اس کے لیے جس طرح میں نے کہا، جس طرح میں ایرو ایشیا میں آیا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مجھ سے کوشچن ہی وہی کیے جو کوئی ڈپٹی پریزیڈنٹ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو چیک جو ہے وہ کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو غلط فہمیاں. یہ ٹپ دے دیجیے اس کو. کیا ان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں جناب، میں بالکل بھی نہیں سمجھتا. اس ادارے میں آئی ایس ایس پی جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پر جو بندہ بھی کام کر رہا ہے ہی از ویل آف. اس کو گورنمنٹ یا ادارہ جو ہے وہ اتنی پیمنٹ دیتا ہے کہ وہ بھوکا نہیں مرے گا، نہ ہی اس کے بچے جو ہے کچھ چھوٹے اسکول میں پی ایف اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ ملٹری اسکول میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کو پرمیشن، ان کو یہ ہوتی ہے، ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ٹپ کی ضرورت نہیں تھی. اس نے پیسے لے بھی لیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اس نے جا کے رپورٹ کی ہوں گے، جو ہمارے وہاں پہ جو ہمارے خدمت کے لیے مامور کیے گئے تھے، انہوں نے جا کے بتایا ہوگا کہ جناب یہ ہوا تھا، ان لوگوں نے فلانے چیسٹ نمبر یا فلانے بندے نے، کیونکہ سب کو جان جاتے ہیں، وہ ناموں سے جانتے ہیں، وہ اس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، اس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. ٹھیک ہے جی، وہ جا کے بتائے گا. تو ایک بندہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو جج کرتا ہے، کیونکہ آپ مستقبل کے محافظ ہیں اس کنٹری کے، اس ملک کے. اس لیے یہ بھول جائیں کہ آپ مثلا وہ ماموں کا بیٹا کامران والی بات ہوگی نا، کہ میری والی وہ بات کو فالو کرنا شروع کر دیں، جا کے وہ ٹپیں دینا، ٹپس دینا شروع کر دیں. میں ذرا پنڈی والا ہوں، اس لیے ہم ٹپ کو جو ہے ٹپیں بولتے ہیں پلورل میں. تو یہ ذرا اس میں ذرا خیال کیجیے گا کہ نہیں، اس کو ٹپ کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک جیسچر دیکھا جاتا ہے. کیونکہ میں نے اس ٹائم فل رسپانسبلٹی لی تھی، اور میں نے اس کا ریزن یہ دیا تھا کہ بھائی ایک عام جس طرح ہمارے گھر کے ملازم ہوتے ہیں، چلیں وہ تو خیر بہت عرصے سے گھر کے ملازم ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ خاندان کے تصور کیے جاتے ہیں، خاندان کے ممبر تصور کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ اتنی خدمت انہوں نے بھی شاید نہ کی ہو جتنی میری اس وقت ٹائم. تو میرے اس لیے جو ہے وہ اس وقت تھی. تو وہ ہی ڈیڈنٹ نیڈ اٹ. اس کو ادارہ ٹھیک ٹھاک پیسے دو، اور پراپرلی وہ کوئی آفیسر ہو. میں یہ جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پراپرلی ووڈ ہیو بین این آفیسر، رینکڈ آفیسر. ان کو اسائن ہوتی ہیں اس قسم کی ڈیوٹیز کہ آپ نے مستقبل کے معماروں کو جا کے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں نے کہا نا، میں نے آپ کو پچھلی تصویر بھی دکھائی تھی کہ میں خود اپنے جوتے پالش کروں، میرے کورس میں جو ہے وہ تصویر لے رہی اس ٹائم پہ. تو ہم تو صفائی، پونچھا، کپڑے استری کرنا، دھونے، ٹھیک ہے جی، کھانا پکانا، اس قسم کی چیزوں میں ہم ماسٹر ہو جاتے ہیں. جب ہم اکیڈمی میں جب پہنچتے ہیں نا، تو ہمیں یہ جو ہے نا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ افسر بن گیا. جس طرح فائنل کال آنے سے پہلے، اکیڈمی رپورٹ کرنے سے پہلے تک جو ہمیں ٹریٹمنٹ دی گئی تھی، جس قسم کا ہمیں بہیو، جس طرح آئی ایس بی میں جو لڑکے جائیں گے، وہ لڑکے جائیں گے، دے وڈ نو کہ کیسی زبردست لائف ہے. جب ہم سی ایم بی کے لیے کراچی گئے تھے، وہاں پہ حالانکہ این سی او میس میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو شام کو ہم جب دیکھتے تو فیملیز گھوم رہی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، مطلب ایک بڑا ہی جو ہے نا وہ سفسٹیکیٹڈ قسم کا ماحول تھا اور ہے. تو بندہ ویسے ہی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو مطلب علیحدہ جمز بنے ہوئے ہیں باسکٹ بال کے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ کے کیا کہتے ہیں، ایکسرسائز مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور ٹریکس بنے ہوئے ہیں رننگ کے لیے. تو ہر قسم کی فیسلٹی وہاں پر اویلیبل ہوتی ہے. تو اس کے چیز کو غلط مت لیجیے گا کہ آپ نے ٹپ دینی ہے یا نہیں دینی ہے، تو کیوں دینی ہے. تو یہ اس چیز کو ذرا اگنور کر دیں. لیکن میں چونکہ میں اپنے وہ پوائنٹس نکالنے کی کوشش کروں، میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے. ہماری پوری پروفائل جو ہے نا وہ آج بھی محفوظ ہے ہمارے ایئر ہیڈ کوارٹر میں اور آئی سی بی کے سینٹرز میں. اگر میں کسی اپنے کورس میٹ کو بولوں تو چھپا کے وہ مجھے پوری پروفائل نکال کے دکھا بھی دے گا.
بٹ وی ہیو مووڈ آن، سو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں کس حساب سے جو ایونٹس جو ہوئے، جو میں سمجھتا ہوں آج 30-32 سال بعد کہ میں کیوں سلیکٹ ہوا تھا، تو میں وہ نچوڑ پیش کر رہا ہوں. اس کو 1 کاپی کی ضرورت نہیں، کیونکہ پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے. اینڈ دا بیک گراؤنڈ از کہ جو آپ ہیں وہ آپ ہیں. آپ اپنے آپ کو کوشش کریں گے کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو نہ وہ شو کروں جو میں نہیں ہوں. جب میں وہ شو کروں جو میں نہیں ہوں تو پکڑے جائیں گے کہیں نہ کہیں. تو جسٹ بی نیچرل. ہاں، کچھ چیزیں اگر آپ اڈاپٹ کر سکتے، جوان ایج میں 18-19 سال کی عمر میں بندہ کچھ بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. عادتیں بدلنا مشکل نہیں ہوتا. تو اب جناب میڈیکل کے بعد ہم واپس آگے فائنل کال کا ویٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، میں گراؤنڈ میں تھا اور آئی واز پلینگ کرکٹ، مطلب جو نیٹ میں جو بولنگ ہوتی ہے میں وہ کر رہا تھا. تو دور سے بھائی صاحب آئے موٹر سائیکل پہ آئے جناب، اور انہوں نے کہا بچے تیرا فائنل لیٹر، فائنل کال آ گئی ہے. فائنل کال جو ہوتی ہے وہ اس پہ اپنی تصویر لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، پی ایف کا مونوگرام ہوتا ہے، اور نیچے آپ کو پورا بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی رپورٹنگ ڈیٹ ہے. تو ہماری 29 دسمبر 1993 کو رپورٹ اس پہ. تو بھائی صاحب نے کہا جی بچے سلیکٹ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ایک آئٹم لسٹ ہوتی ہے، کوئی 30 کے قریب چیزیں. وہ مجھے وہ لسٹ مل نہیں سکی. میرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گم ہو چکے ہیں. میری ایون میٹرک ایف ایس سی کی سرٹیفکیٹس تک گم ہو چکے تھے. تو میں نے کو ڈپلیکیٹ بنایا تھا جب میں کیم بیک ٹو سول لائف ٹو کنٹینیو مائی ایجوکیشن ان دا فیوچر. تو اس کی ضرورت پڑتی تھی، گم ہو گئی تھی مطلب وہاں پہ نا ایئر فورس میں. تو جسٹ لاسٹ دین پرابلی ان شفٹنگ، کیونکہ رومز آپ ہر سیمسٹر میں موو کرتے ہیں. تو مجھ سے گم ہو گئے تھے. تو میں نے اس کو ڈپلیکیٹ بنوائی تھی. پھر وہ یہ بہت بڑی پسوڑی تھی. مجھے 2 بورڈز میں جانا پڑا تھا، پنڈی بورڈ اور پنجاب بورڈ میں. کیونکہ پنڈی بورڈ جو تھا وہ میٹرک کے لیے تھا، اور پنجاب بورڈ جو تھا وہ ایف ایس سی کے لیے تھا. تو آئی ہیڈ ٹو گو ان 2 بورڈز اینڈ گاٹ دا ڈپلیکیٹس آف مائی credentials of FSC and میٹرک. تو خیر میں نے وہیں پہ نیٹ میں سب سے چپیاں ڈالی، سب کو الوداع کیا. فائنل کرکٹ اس کے بعد سے آج تک کرکٹ اس لیول پہ نہیں کھیلی، مڑ گئی، ختم ہو گئی. تو وہ جو لسٹ تھی اس میں یہ چیزیں تھیں جو آپ کو لے کے جانی تھیں. مجھے چیدہ کچھ یاد ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. Eventually if you get selected you would know right away. ایک لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیٹر میں اس کے مبارکباد دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ تیاری پکڑیں اور اس ڈیٹ کو آپ نے اس ٹائم سے اس ٹائم کے درمیان پہنچنا ہے رسال پور اکیڈمی میں. تو اگر یہ لیٹر بالفرض آپ کو نہ ملے کہیں بھی تو یو شوڈ، اگر آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلق ہے جن کے لیٹرز آ گئے اور آپ کو نہیں آیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلیکشن سینٹر میں جا کے ان سے پوچھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیٹر آنا چاہیے تھا اور نہیں آیا، کیونکہ کئی دفعہ مسلج ہوتا ہے ڈاک میں، تو یہ آپ جا کے پوچھیں وہاں سے. کیونکہ میرے کورس میٹ تھے حسنین حیدر صاحب، ان کو لیٹر وہ ملے ہی نہیں، ڈاک میں مسلس ہو گیا. تو ہماری یہاں پہ رپورٹ بھی ہو گئی. اب جنوری کے اینڈ میں جا کے نا ان کو بھی یاد ہو گئی میں نے ایئر فورس میں اپلائی کیا تھا. انہوں نے جا کے بہادر کی پتہ کیا تو پتہ لگا جی کہ ان کا لیٹر ان تک پہنچا ہی نہیں تھا. وہ واپس آ گیا تھا. کیونکہ یہ ہوتی ہے جس طرح TCS آج کے زمانے میں، اس میں TCS تو نہیں تھا، یہ جو کوریئر سروس تھی ڈاک تھی. لیکن وہ اگر مطلوبہ پتہ پہ نہ جائے تو سینٹر کو واپس آتا تھا. تو مہینے بعد ان کو جا کے ان کو وہ لیٹر ملا اور انہوں نے 1 مہینے بعد جوائن کیا، سب سے اینڈ میں آخر کورس میں مہینے بعد جوائن کیا. تو یہ اس قسم کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو وہ جو چیزیں جو لینی تھیں، اچھا ان میں سے وہ چیزیں بائی دا وے آپ کو ہر چیز وہاں پہ پرووائڈ ہوتی ہے. ونس یو رپورٹ ان دی اکیڈمی، جب جاتے ہیں سب کچھ آپ کو فری آف کاسٹ ملتا ہے وہاں پہ. میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں. تو پہلے جو انہوں نے لسٹ دی تھی اس میں تھے کہ 2 وائٹ رنگ کے شارٹس، ٹھیک ہے جی، 2 وائٹ بنیانیں لینی ہے آپ نے. اس کے بعد 2 وائٹ شرٹس وتھ کالرس، وائٹ پینٹس وتھ کالرس. سوری، پینٹ میں کالر کہاں سے آگے، سفید جو پینٹ ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے. آکسفورڈ شوز 2 پیئرس، PT شوز، آکسفورڈ لیدر شوز بلیک، PT شوز 2 پیئرس،
اور وائٹ ساکس 2 پیئرس. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں. باقی باتھ روب جو گاؤن ہوتا ہے وہ آپ نے لینا تھا. یہ آپ کو وہاں پہ نہیں ملتا, یہ آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے. باقی ہر چیز وہاں سے ملتی ہے. اور آکسفورڈ شوز آپ کو وہاں سے نہیں ملتے, وہ آپ کو اپنے لینے پڑتے ہیں. وہاں پہ دوسرے ملتے ہیں ہمیں, ڈی ایم ایس ملتے ہیں جو بڑے جوتے ہوتے ہیں فیلڈ میں یوز کرتے ہیں وہ والے, اور ایم اوز کہا جاتا ہے دوسری ملٹری آپریشن شوز. تو وہ جو ہوتے ہیں وہ پریڈ کے ٹائم پہ یوز کرتے ہیں. نیچے گھوڑے کی طرح نال نہیں ہوتی, اس طرح گھوڑے کی ہوتی ہے, تاکہ پریڈ کے گراؤنڈ پہ جب وہ ٹھک کرے نا تو پھر آواز آتی ہے پھر ٹھک کر کے. تو وہ اصل میں ان جوتوں کے نیچے جو نال لگی ہوتی ہے نا اس کا کمال ہوتا ہے. تو وہ والے ملتے ہیں آپ کو. پھر آپ کو فلائنگ شوز ایشو ہوتے ہیں. فلائنگ کے ڈفرینٹ شوز ہوتے ہیں. فلائنگ سوٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ڈانگری آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, فلائنگ شوٹ آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یونیفارم آپ کو ایشو ہوتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ کو جرابیں تک ایشو ہوتی ہیں. انڈر ویئر اپنے لے کے جانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کاچھے جو ہو گئے, کاچھے بنانے وہ اپنی ہو گئی. ٹھیک ہے. باقی سب کچھ ایوری تھنگ از ایشوڈ فرام دی پاکستان ایئر فورس. خیر وہ لسٹ آ گئی تو ہم لے کے چلے گئے پنڈی صدر بازار میں. اور میں اور بھائی صاحب اور ہمارے بھائی صاحب کے دوست ہوتے تھے, میرے کورس کلاس میٹ کے بڑے بھائی وسیم بھائی وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ ان کو فردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو ہم 3 بندے گئے, اور وہاں ایک ہی وہ دکان تھی صدر میں جہاں سے ملٹری چیزیں ملتی تھی. تم کو پتہ ہوتا ہے لسٹ دکھایا, ہاں بچہ سلیکٹ ہو گیا جی, مبارک ہو گیا, چلو آ جاؤ. انہوں نے وہ سارا سامان اٹھا کے کرا دیا. تو وہ بنا تھا کوئی 2800 کا وہ سامان. تو اس کے آن ٹاپ آف دیٹ میں نے ایک استری لی تھی اپنے ساتھ, اور وہ استری تھی, اس کا وزن تھا کم از کم 7-8 کلو. نیشنل کی استری تھی, ابا جی ابو ظہبی سے لے کے آئے تھے. تو میرا جو ٹوٹل بیگ بنا تھا اس کا ویٹ تھا کوئی 13-14 کلو. یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ رپورٹنگ ڈے پہ بڑا میٹر کرتا ہے یہ ویٹ. جب ہم نے رپورٹ کیا تھا تو میرے کورس میٹ تھے, وہ اپنے ساتھ سلیپنگ بیگ بھی لے کے آئے تھے. ایک کورس میٹ تھے اپنے ساتھ ٹینٹ لے کے آئے تھے, جو ملٹری یوز ٹینٹ نہیں ہوتا جو آپ باہر لگاتے ہیں, وہ تک لے کے آئے تھے. کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی. صرف آپ نے جو آپ کے جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ لے کے جانے ہیں. آپ نے کوئی شیونگ کٹ لے کے جانی ہے, وہ ضروری ہوتی ہے, وہ آپ کو وہاں سے نہیں ہوتی. شیونگ کٹ ہو گئی, انڈر گارمنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے جی, دیٹس اٹ. اور یہ جو شلوار قمیض آپ کی وہ بھی وائٹ رنگ کی ہوتی ہیں, اور بلیک کلر کی آپ کی ویسٹ کوٹ, یہ کمپلسری چیز یا کوئی ایشو نہیں ہوتی وہاں سے. تو شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, انڈر گارمنٹس, ٹھیک ہے, اس میں انکلوڈنگ ساکس. حالانکہ ہمیں اسکوڈن کی ساکس ایشو ہوتی ہیں, کیونکہ ہر اسکوڈن کا ڈفرینٹ کنسرن ہوتا ہے کہ اسکوڈن 1 جو بلو ہے, اسکوڈن 2 جو ریڈ ہے, اسکوڈن 3 گرین ہے, اسکوڈن 4 جو ہے وہ یلو ہے. تو ہمیں جو اسٹاکنگز ایشو ہوتی ہیں, اسٹاکنگز کہتے ہیں اس کو, یہ جراب نہیں ہوتی جو آپ نے اپنا موزہ پہنا ہے, تو یہ اسٹاکنگ ہوتی ہے, اس کے نیچے الاسٹک لگا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاؤں کی تھیلی, جو پاؤں کی جو پام ہوتی ہے اس کے نیچے وہ الاسٹک آ جاتا ہے, اور اسٹاکنگ آپ کی لیگ کے اوپر آتی ہے. تو آپ کے اسکوڈن کے کلر کی ہوتی ہے. مطلب 1 اسکوڈن والے بلو پہنیں گے سارے, 2 اسکوڈن والے ریڈ پہنیں گے, 3 اسکوڈن والے. اور اسی طرح ہمیں جو ٹی شرٹس ایشو ہوتی ہیں اسکوڈنس کی, وہ بھی اسی کلر کے حساب سے ہوتی ہے, کلر اسکیم کے حساب سے. اسکوڈن کے کلر آپ پہنتے ہیں, کوئی نمبر شمبر اس پہ نہیں لکھا ہوتا, صرف آپ کا اسکوڈن کا کلر ہوتا ہے. تو ایوری تھنگ از ایشوڈ دیر. یونیفارم جو ہے وہ آپ کو خیر سلوٹنگ ٹیسٹ کے بعد, سلوٹنگ ٹیسٹ کے ہوتا ہے جس میں آپ کو سلوٹ مارنا آ جاتا ہے, پریڈ کرنی آ جاتی ہے, رائفل اٹھا کے, رائفل کے بغیر, اس کو سلوٹنگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. وہ جب 3 مہینے بعد جو کلیئر ہوتا ہے تو دین یو آر الاؤڈ ٹو گو ہوم ایون. سو پہلے 3 مہینے آپ گھر تک نہیں جا سکتے نکلنے. تو خیر جب فائنل کر کو ٹائم آ گیا تو اس وقت جو تھا ایوری تھنگ واز ویل کلیئر. اب جو ہے وہ فوکس آف جو اٹینشن تھا, جو جس چیز پہ میں نے فوکس کیا ہوا تھا, وہ دیٹ واز جسٹ ہاؤ وین وڈ آئی گو دیئر. تو یہ تھا جی پورا جو فائنل کال تک کا سفر میرا. آگے آج کے بعد یہ ایپیسوڈ 14-15 ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو کچھ اکیڈمی کی لائف کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں پر اسٹارٹنگ میں کس طرح کی چیزیں ڈیل ہوتی ہیں, اور ان کو کمپیئر کروں گا ISSB سے. کیونکہ تھیم کیا ہے کہ آپ نے کیوں سلیکٹ ہونا ہے, وائی آر یو گونا بی دیر. آپ کو فیوچر کی ٹریننگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, تو جیسے ہی یہ گتھی سلجھ جائے گی, تھنگز وڈ بیکم ایزیئر.
کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا ایگزامنر آپ سے کیا کیا ڈھونڈنا چاہ رہا ہے وہ آپ کے اندر. اس کو چاہیے وہ بندہ جو وہاں پر سروائیو کر سکتا ہے، اور آگے فیوچر میں آگے تو آپ کے موٹیوز ہی چینج ہو جاتے ہیں. جب آپ اکیڈمی میں جاتے ہیں نا، فرض کریں آپ ابھی آپ کیا پتا آپ کے پاس کہ اپنی کوئی گاڑی ہو، لیکسس ہو، کوئی کرولا ہو، کوئی ہونڈا ہو، یا BYD ہو، وہاں پر پریڈکٹلیسلی مطلب آپ حیران ہو جائیں گے شاید کہ جو لگژریس آئٹم ہوتا ہے نا چلانے والا جہاز کے علاوہ، اکیڈمی کی بات کروں، آپ کی لائف 3 حصوں میں بڑھ جاتی ہے. ایک آپ کو ہوتا ہے کیڈٹس ونگ، جہاں پر آپ باقی کورس میٹس کے ساتھ یا سینئر جونیئر کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو کیڈٹس ونگ کہا جاتا ہے. جو آپ کے کوارٹرز آ گئے، جہاں پہ آپ کی اکاموڈیشن ہوتی ہے، وہ لائف ادا ہو گئی. کالج لائف دوسری، جو آپ کالج جاتے ہیں جہاں پہ اپنی BSc کرتے ہیں، انویشن مینجمنٹ، یہ دوسری لائف آپ کی ڈفرینٹ. تیسری فلائنگ ونگ، جہاں پر آپ جا کے فلائنگ کرتے ہیں. انجینئرنگ والے جہاں پہ فیلڈ انجینئرنگ، جہاں پہ وہ ان کے اپنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں جہازوں پہ کہ کس طرح جہاز کے جو مینٹین کرنا ہے، اس کا انجن یا جو بھی ہے. تو یہ 3 لائفس آپ کی چل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. چوتھی آپ کی فیملی لائف ہوگی، ٹھیک ہے جی، 2 4 ہو گئی، تو ٹھیک ہے جی، 4 لائفس بندہ ایک ٹائم پہ گزار ہوتا ہے وہاں پر. تو کیا آپ مینیج کر سکتے ہیں اس کو؟ ان کے درمیان ڈفرینس کس طرح قائم رکھنا ہے، کہ کیسے ایک کو دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کرنا. تو یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ زندگی کا بھی اصول ہے کہ آپ کے ورک لائف علیحدہ ہے، اسکول لائف علیحدہ ہے، محلہ لائف علیحدہ ہے، فیملی لائف علیحدہ ہے. ان کو جب بھی آپ دوسرے سے مکس کریں گے تو آپ کا پروگرام بڑھ جائے گا. اور آج تک میں نے چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب نو ون از پرفیکٹ، لیکن یہ ڈویژنس بنائی ہوئی ہیں کہ جو ورک لائف ہے وہ ورک لائف ہے، جو فیملی لائف ہے وہ فیملی لائف ہے، جو سوشل لائف ہے وہ سوشل لائف ہے. سو ڈفرینٹ ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوشش کی ہوئی ہے. تو وہاں پر جا کے آپ 4 زندگیاں گزار رہے ہیں، اور چاروں میں ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں ان کے آگے نکلنے کے. اکیڈمی میں میں سمپل جو آؤٹ لائن دیتا ہوں آپ کو. جب جو آپ کے سینئر اور جونیئر جو آپ سے وہاں پہ ڈیل کرتے ہیں، تو اس کی بھی رپورٹ بنتی ہے. جو آپ سے امیڈیٹ سینئر ہوتا ہے وہ آپ کی رپورٹ دیتا ہے اپنے سپر والے کو، ٹھیک ہے جی. اس کی رپورٹ اس سپر والا اس سپر والے کو دے گا. تو اس طرح یہ سسٹم بنتا ہے، اور آپ کی پوری جو ہے نا وہ رپورٹ بن کے سامنے آتی ہے کہ کس طرح کا بنتا ہے یہ. اور اس کے بعد کالج میں وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. اتنی ایزی ہے نا BSc ہماری ایئر فورس کی کہ میں آپ کو بتا دوں. میں انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا. جو ایروناٹیکل انجینئرنگ ہے، ون آف دا ٹفسٹ اسٹڈی سسٹم یو وڈ ایور فیس. ہمارے کورس میٹس جو تھے بیچارے انجینئرنگ والے، وہ پڑھتے ہی رہتے تھے. کبھی کتاب کے بغیر میں نے ان کو نہیں دیکھا. کسی اگر سینئر نے رپورٹ بلا لی رگڑے کے لیے تو ان کی تو جان پہ آ جاتی تھی، کیونکہ ٹائم اسکپ ہوتا تھا. اور ناٹ دا برائٹسٹ ونس، ایون دا ڈمسٹ ونس. کیونکہ اگین وہی ہوتا ہے نا کہ کلاس میں ایک سب سے برائٹ ہوتا ہے، ایک لازمی والا سب سے ڈمسٹ تو ہوگا. اس بندے کو ہم نے کبھی کسی کتاب کے بغیر نہیں دیکھا. اور اتنی ریلیگیشنز ہوتی ہیں آپ، کیونکہ وہاں پہ ایک تو پوائنٹر سسٹم ہے، GPS سے کہتے ہیں، یہ اس زمانے سے بھی لاگو تھا. اور کلاس ایوریج ہوتی ہے. تو ٹیچر آپ کو ایگزام دے کے کمرے سے نکل جاتا ہے. میں انجینئرنگ والوں کی بات کر رہا ہوں، میڈیکل انجینئرنگ والوں کی. اور آپ اپنے کورس میں تک کو نقل نہیں کرواتے. ریزن بینگ کہ اگر آپ دونوں کے مارکس اکٹھے آ گئے تو آپ کو تو C گریڈ ہی ملنا ہے. مطلب پوری کلاس نے 100 میں سے 1 نمبر لیا ہے، پوری کلاس ہر بندے نے 1 نمبر لیا. ہمارے سول میں کیا فیل ہوگا نا وہ، لیکن وہاں پر نہیں، کیونکہ پوری کلاس نے 1 نمبر لیا، سب کو C ملے گا 2.0 پوائنٹ. تو اس میں دوسرے وہ نقل نہیں کرتے. ہمارا ان CFT ڈفرینٹ، کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں ڈفرینٹ ہے. میں جناب ایک ویک میں ایک کوئز ہوتا ہے. جو بھی سبجیکٹ پڑھا، فرسٹ میں فزکس کے سبجیکٹ پڑھایا ٹیچر نے، تو کسی ٹائم پر بھی نہ کہ اوکے کڈس کلوز یور بکس، کوئز ٹائم. تو کیا پتا جو اس نے اس دن پڑھایا اسی کا ہی کچھ MCQs کچھ پوچھ لے گا. 10 مارکس اس میں سے ملتے ہیں. اور میرے جیسا جس کے 561 نمبر تھے FSC میں، ٹھیک ہے جی، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی 8 سے کم نمبر لیے ہوں آؤٹ آف 10. یعنی کیونکہ ہم نے صرف وہاں پہ اٹینٹیو رہنا ہے، اور جو ٹیچر نے پڑھایا ہے وہ اسی کے بارے میں کوشچن کر لے گا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے جی. تو
10 میں سے اب 8 واقع ہو گیا. ٹوٹل 100 مارکس ہوتے ہیں اس سبجیکٹ میں. 10 آپ کو کوئز کے مل جاتے ہیں پہلے ہی. اب اس نے اگر 15 کوئز لے لیے ہیں اینڈ ٹرم ٹیسٹ سے پہلے تو اس کی ایوریج نکال لے گا اور آپ کو اس کے مارکس دے دے گا. تو یہ جی تو آپ نے ہر اس کوئز میں جس کوئز میں آپ ایبسینٹ ہوں گے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا اس میں. تو اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے ایک ہوم اسائنمنٹ ہوتی ہے آپ کی. ہوم اسائنمنٹ جو ہے نا جس کو ہم ہوم ورک کہتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں اور وہ بھی آؤٹ آف 10 آپ کو مارکس ملتے ہیں. اور ہوم اسائنمنٹ میں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ پیاری سی خوبصورت سی ہینڈ رائٹنگ سروس رائٹنگ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ نے لکھنا ہے سائیک ایویلویشن ٹیسٹ میں جو جتنے ریٹن پرپز اس کو نیٹ اینڈ کلین لکھیں, باقاعدہ ہیڈنگس کے ساتھ لکھیں, ایک ترتیب کے ساتھ لکھیں. تو یہی ہمارا وہاں پر بھی چیک ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ کو آؤٹ آف اور اگین مجھے اس میں آپ کو 10 کے 10 مل سکتے ہیں مارکس. تو مجھے نہیں جاتا تھا کہ میرے 8 سے کبھی کم نمبر آیا ہوں. تو اب یہ 20 نمبر ہو گیا آپ کے اینڈ ٹرم ایگزام میں سے آلریڈی جو ہے نا آپ کو ہوم اسائنمنٹ اور کوئز اٹینٹیو رہنا ہے اور اپنا ہوم ورک کرنا ہے. اور ہوم ورک کا ٹائم آپ کو ملتا ہے 2 گھنٹے کا پریپ ٹائم جو 8 سے 10 ہوتا ہے بیک ان اکیڈمی. تو آپ اس میں آرام سے کسی بھی سبجیکٹ کا ہوم ورک کر سکتے ہیں. ایک دن آپ کے 8 پیریڈز ہوتے ہیں, صبح 4 اور بریک ریسیس ہوتی ہے اس کے بعد 4 پیریڈس اینڈ دین یو آر ڈن. اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے منتھلی پروگریس ٹیسٹ. یہ میں سی اے کی بات نہیں کر رہا, کالج آف انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا, یہ میں بات کر رہا ہوں کالج آف فلائنگ ٹریننگ کی. کتنی ایزی بی ایس سی ہے. 40 مارکس 20 مارکس اس کے پروگریس ٹیسٹ ہوتے ہیں. پورے مہینے میں جو پڑھا ہے اس کا نچوڑ نکال کے ٹیچر صاحب سے کوشچن پوچھ دیں گے اور دین یو وڈ آؤٹ آف 20 یو وڈ گیٹ لائک اگین اس میں فل مارکس نہیں ملتے ہیں لڑکوں کو جن کی بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہو, جو ہے بہت ہی ترتیب سے لکھا ہو. تو ہم تو بھائی 51% اگر آپ کے ایف ایس سی میں مارکس تھے اور 63% میرے میٹرک میں مارکس تھے تو امیجن کہ میں اس کو میرے لیے وہ کتنا ایزی تھا. تو ہر سبجیکٹ میں یہ تھا کہ اینڈ ٹرم میں جانے سے پہلے 40 میں سے میرے کو 30 سے 32 مارکس آئے تھے. پاسنگ مارکس 40 ہی ہیں آؤٹ آف 100. ادھر بھی یہی ہے, سی ایف ٹی میں یہی ہے. مجھے اب نہیں پتا کہ اب جی پی اے آ گیا یا نہیں آ گیا, آئی ڈونٹ نو. ہم پشاور یونیورسٹی سے افیلیٹڈ تھے اس وقت. ہمیں ڈگری جو ملتی تھی وہ پشاور یونیورسٹی سے ملتی تھی اور مارک شیٹ ہماری اپنی ملتے تھے. تو 40 میں سے اگر آپ نے 30 مارکس لے لیے ہیں تو اینڈ ٹرم میں آپ نے 60 میں سے 10 ہی لینے. تو وہاں پر کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ فلائنگ امپورٹنٹ ہے, بی ایس سی میں اپنے پاس لازمی کرنا ہے, فیل نہیں ہونا, تو ہم بس اسی پہ جاتے تھے. تو میرے کو ہیں 59% بی ایس سی میں. اگر میں تھوڑی سی اینڈ ٹرم جو ہوتے تھے ای جی ڈیز جو ہوتے تھے ہمارے, اس میں اگر 10% بھی زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتا تو میرے 70% کے قریب مارکس آ سکتے تھے بڑے آرام سے. 70%. ہمارا جو ٹاپر ہے جو سوڈا فارمر ہے وہ 85% پہ تھے اس کے مارکس. تو میرے پھر بھی جو پوزیشن جو آتی تھی نا پورے کورس میں, اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنے سلیکشن سینٹر میں سیکنڈ لاسٹ تھا فرام دا باٹم, اور میرے 561 اسٹل ان مائی کورس آئی ہیو دا لویسٹ مارکس ان پری میڈیکل 561 نمبر. لیکن وہاں کا جو اسٹڈی سسٹم تھا اس کے تحت میں میڈیا کورس میں آتا ہوں, یعنی ہمارے 67 کورس میں تھے ٹوٹل. تو میں 30-32 کے درمیان 30-35 کے درمیان یہ میری پوزیشن ہر سبجیکٹ میں اسی طرح آتی تھی. تو امیجن کہ میں نے کتنا امپروو کیا وہاں پہ, اور کیونکہ سسٹم بہت زبردست تھا, وہ آپ چاہتے ہیں کہ پاس کریں آپ. پھر فلائنگ میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے آپ کا. وہاں پر آپ کی جو مارکنگ ہوتی ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے. اس میں اصل میں تو آپ کی پروفیشن ہی وہی ہے نا. تو وہاں پر جو ہمارے جو ایئر کرافٹ ٹریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ان کو اے ٹی ٹیز کہا جاتا ہے, جس میں ہر جہاز کا ایک ایک سسٹم آپ کو پڑھایا جاتا ہے. ہائیڈرولک سسٹم کا پڑھایا جاتا ہے, الیکٹریکل سسٹم کا پڑھایا جاتا ہے, گیئر لینڈنگ سسٹم پڑھایا جاتا ہے, آپ کو کنٹرول کالم کیسے موو کرتے ہیں وہ سسٹم پڑھائے جاتے ہیں, انجنس کے بارے میں. تو پوری آپ کو انجینئرنگ اس کی بتائی جاتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسٹرکٹر آتا ہے, وہ آپ کو لیکچر دے کے جاتا ہے, نیکسٹ ڈے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور آپ نے ایک ایک چیز لکھنی ہوتی ہے تیزی سے, کچھ ادھر مس نہ کریں. پھر آپ نے گھر جا کے ان کو نوٹس کو ریفریش کرنا, پھر ذہن میں رکھنا. پھر نیکسٹ ڈے وہ ایم سی کیوز لے گا, 100 کویشچن آپ سے پوچھے گا, اور پاسنگ مارکس آپ کے ہوتے ہیں 80. اس کی مرضی ہوگی وہ آپ کو ایم سی کیوز دے یا نہ دے.
آپ ڈائریکٹ اس کے آنسر لکھیں، موسٹلی وہ دیتے ہیں ایم سی کیوز. تو اس میں نے ٹاپ کیا تھا اپنے کورس میں تینوں جہازوں پہ، مشاق پہ، کیٹس پہ اور T-37s پہ. اینڈ آئی واز دا ون ہو ہیڈ 561 مارکس ان دی FSC. تو اس میں وہ تو یہ جو ہائیڈرولک ٹیسٹ ہو گیا، الیکٹریکل سسٹم کا ٹیسٹ ہو گیا، جتنے بھی جو ٹیسٹ ہے جہاز کے جو سسٹم ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس میں کون سی لائٹ کام کر رہی تھی، کیوں کر رہی تھی وہ کام، تو اس میں ٹاپر تھا اپنے کورس کا، تینوں جہاز جب تک میں رہا ہوں. تو 3 ڈفرینٹ لائفس آ گئی جو میرے کو 4 گھر میں بھی اب دیکھ لیں. اس میں ایک اکیڈمی کی لائف، وہاں پر میں بہت زیادہ پھڈے باز تھا. یہ میرے سینئرس کے ساتھ پھڈے رہتے تھے، مستیاں کرنا، شوگر لگانے، یہ وہ، تو اس میں پکڑے جاتے تھے تو پھر تگڑے بنتے تھے دبا کے. لیکن تو سینئرس کے ساتھ کافی پھڈے رہتے تھے، اور میں تو ہارڈلی آئی واز فاؤنڈ ان مائی روم. ہر کسی کی رپورٹ، کوئی آپ کو پش اپس کرا رہا ہے، کوئی آپ کو سٹ اپس کرا رہا ہے، تو یہ اس قسم کی چیزیں آپ کو ڈیل کرنی پڑتی ہیں. تو میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اکیڈمی جا کے جو سب سے جو آپ کو لگژریس چیز ملتی ہے فائنل ٹرم میں جا کے سائیکل، اور پھر جب آپ کو سائیکل ملتی ہے، اور اتنی پرانی سائیکل ہوتی ہے، وہ BMX ٹائپ نہیں ہوتی، وہ پرانے زمانے کو دادا جی کے زمانے کی جو سائیکل نہیں ہوتی تھی، اس میں سہراب ہو گئی، یا کیا کہتے ہیں اس کو، فینکس سائیکل جو ہوتی تھی، اس قسم کی سائیکل. وہ پرانے سینے چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی تیل شیل دے گیا کیوں جا کر کے وہ چلاتے ہیں. یہ آپ کی لگژری ہوتی ہے. امیجن دیٹ، آپ کی لگژریز میں آ جاتی ہے کہ آپ پیدل چل کے جا رہے ہیں کسی جگہ پہ، دوڑے ہوئے نہیں جا رہے. یہ آپ کی لگژریز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو وہاں جا کر آپ کو پوائنٹ آف ویو بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو سوچیں بدل جاتی ہے آپ کو، زندگی میں آگے بڑھنے کے جو ہے نا وہ انداز، اسٹائل بدل جاتے ہیں. پھر آپ کی پرائرٹیز یہ نہیں ہوتی جو کہ پھر ایک عام کالجیٹ کی ہوں گی، جو کالج میں جاتا ہوگا، یونیورسٹی میں جاتا ہوگا. وہاں پہ جا کے ٹوٹل چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ہر چیز فری ہے. کھانا فری ہے آپ کا، پینا فری ہے آپ کا. وہاں پہ سگریٹ وغیرہ کے ہم پیسے جو ہے وہ دیتے تھے چاچو کو. سگریٹ وغیرہ، سگریٹس وغیرہ منگانے، اسموکنگ از اے بیڈ تھنگ، پلیز ڈونٹ اسٹارٹ. موقع ملے کبھی بھی نہ اسٹارٹ کیجیے گا، بٹ دیٹ ہیپنس. بندہ ڈیش میں آ کے شروع کرتا ہے. میں نے ایئر فورس میں جا کے اسی طرح شو میں آ کے شروع کر دی. اینڈ ٹوڈے از 32 years اینڈ آئی ایم اے چین اسموکر ناؤ. دانت شان سارے خراب ہو گئے، لیکن یہ کہ میں اسٹیمنا وائز بھی ٹھیک ہوں. بٹ اگین دیٹس می ڈفرینٹ، کہ میں کیسے کیٹر کرتا ہوں جو بھی گرل چیز انٹیک کرتا ہوں میں، تو آئی ڈو ورک آؤٹ. ٹھیک ہے، اس کو تو ہر بندہ وہ اگر نہیں کرے گا تو اس میں ہم جو ہمارا جو وہاں پہ جو بٹمینز ہوتے ہیں، جو وہاں پہ جو سرونٹس ہوتے ہیں ایئر فورس اکیڈمی میں، تو وہ ان کو ہم ٹپس دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ لیتے ہیں. کیونکہ وہ میں اس جگہ SSB ایک ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ ہر بندہ آپ کو جج کر رہا ہے، اور وہ آفیسر رینک کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، بڑے رینک کا بھی ہو سکتا ہے. میجر، کرنل، بریگیڈیئر تک بھی وہاں پہ پائے جا سکتے ہیں. جسٹ ٹو میک شیور کہ پرسن وی آر سلیکٹنگ از گوئنگ ٹو بی امانت دار آف پاکستان سیکرٹس. تو ادھر جو ہے وہ بیچارے جو چاچو ہمارے ہوتے ہیں، ہم مجھے یاد ہے کہ ہم ان کو مہینے کا ایک بندہ 200 روپیہ دیتا تھا، وچ انکلوڈس ایک چاچو کے انڈر 2 کمرے آتے تھے، 8 لڑکے ہو گئے. تو ایک کورس کے 8 لڑکے ہوں گے، تو 1600 ان کو کریڈٹس دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، ایک کورس کے. تو اگر وہ 2 کورس کے چاچو ہیں، یعنی وہ اچھا ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ صبح جب ہم اسکول جاتے تھے تو وہ بیڈ بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے، میک شیور کہ بیڈ شیٹ ساری صاف ہیں، کمبل پراپرلی ٹکڈ ان ہے، اور نو ڈسٹ ٹو بی سین آن دا گراؤنڈ، ٹھیک ہے. باقی وہ کلوزٹ وغیرہ میں ہاتھ نہیں ڈالتے. کبھی بھی کوئی چوری کا واقعہ نہیں ہوا ہمارے پورے اس میں. لڑکے آپس میں کرتے تھے مستیاں، وہ زیادہ چیز ہے. اس کے 10 روپے نکالے، اس کے 15 روپے نکالے، وہ دیٹس امانگ فرینڈس سیپریٹ ایشو. لیکن کبھی بھی کوئی بڑے لیول پہ چوری وہاں سے نہیں ہوئی. میری جو سندیں گمی تھیں وہ میری اپنی غلطی تھی کہ آئی مس پلیس دیم، پروبلی پٹ دیم ان اے بیگ اینڈ تھرو دا بیگ آؤٹ. تو ورنہ ادروائز
تو کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم تالے بھی نہیں لگاتے اپنے رومس کو. رومس آر جسٹ کیپٹ اوپن. اگر تالا لگا بھی ہو تو چاچو کے پاس چابی ہوتی ہے, وہ آتے ہیں, وہ صفائی کر کے چلے جاتے ہیں, اور آپ کے کپڑے دھلوا کے آپ کو پہنچانا, بس یہ کام ہوتا ہے ان کا. تو اس کے ہم دوستوں کو دیتے ہیں. پھر ان سے اگر کوئی باہر سے کوئی چیز منگانی ہو, ٹھیک ہے جی, تو موسٹلی ہم سگریٹ منگاتے تھے ان سے. تو مالبرو کی ڈبی اس زمانے میں ہوتی تھی 25 روپے کی. تو چاچو کو ہم نے دینا 110 روپیے دینے. چاچو 4 ڈبیاں لے آؤ, 10 آپ کے. چاچو بھی خوش ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ 4 ڈبیاں وہ لے کے ہم مطلب پورے روم میں اگر چاروں نے پینی ہے تو ایک ڈبی نکالتے تھے, چاچو کے ساتھ 10 روپے کی ٹپ دے دیتے. اسی طرح میس میں تو ہم ایسے ٹپ نہیں دیتے, لیکن ڈائننگ ہال میں جب اگر ہم نے کوئی اسپیشل چیز آفٹر لائٹس آف منگوانی ہے کمرے میں, چپس منگواتے تھے ہم عام طور پہ, آلو کے چپس, تو اس کی زیادہ ٹرے جو وہ دے کے دیتے, وہ ہمارے نام بھی ہوگی, چٹ ہم ہی لکھیں گے اس کے. وہاں پہ ہم کو پیمنٹ کیش میں نہیں کرتے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز خریدی ہے وہ اکیڈمی میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا اس کے ایک کو پرچی ملتی ہے, اس پرچی کے اوپر آپ کا پارک نمبر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر آپ کا پارک نمبر اور نام, 2 چیزیں مینشن ہوتی ہیں, اسکواڈ کون سے اسکواڈ سے آپ, اور اس کے اوپر اپنے لسٹ لکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے خریدا کیا جی. 1 آئس کریم کتنے روپے کی, ٹھیک ہے جی, 1 کوک کتنے روپے کی, بس صرف یہ آپ نے لکھا ہوتا ہے. وہ پھر آپ دیتے ہیں اس کو جو کینٹین پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو کنفرم کر کے وہ چیزیں آپ کو دے کے وہ پرچی اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح فروٹ شاپ پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پر بھی یہی ہے. فروٹ شاپ تھی مشروم ملک شیک میں جاتا تھا, اور فروٹ چاٹ میں جاتی تھی ہمیں, تو دہی بلے میں جاتی تھی. یہ بیسمنٹ میں ہے کریڈٹس میس کے. تو خان صاحب رہتے تھے وہاں پہ, وہ بڑے شوری بندے تھے وہ. تو ملک شیک اس وقت تھا میرے حال میں 10 روپے کا ایک ملک شیک تھا. فروٹ چاٹ 8 روپے کی تھی, اور دوسری نمکین چاٹ تھی وہ میرے حال میں 7 روپے کی تھی. اگین وہی, بس 1 فروٹ چاٹ, نیچے پارک نمبر لکھنا, اپنا نام لکھنا, وہ ان سے اسی پرچی پہ دے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ وہ ساری پرچیاں جاتی تھی فائنانس سیکشن میں, وہ ان کو نکالتے تھے اور 1 بائی 1 چیک کرتے تھے کہ کس بندے کے کتنا میس بل بن رہا ہے. تو وہ پھر ہمیں بل آ جاتا تھا, اس کی لسٹ آ جاتی تھی ہمیں, اس کے لگ جاتی تھی کریڈٹ میس کے باہر. تو ہم جو ہے وہ سیلری جیسے ہی ملتی تھی, فرسٹ تھنگز وی یوز ٹو ڈو از ٹو کلیئر آر میس بل. تو کھانے کا بل کوئی نہیں ہوتا, صرف جو ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں, مثلا آپ کینٹین سے آپ نے جا کے کوئی جرابیں خرید لیں, آپ کی پرانی جرابیں پھٹ گئی ہیں تو آپ نے وہ نئی والی لے لیں, تو اس کے آپ کے پیسے پے کرنے ہیں آپ نے, کیونکہ جو سروس ایشو ہوتی ہیں وہ کچھ عرصے تک آپ یوز کر سکتے ہیں. ہر سیمسٹر میں آپ کو نئی چیزیں ملتی ہیں, لیکن اس دوران اگر کوئی چیز مس پلیس ہو جائے, خراب ہو جائے, دیٹ یو ہیو ٹو بائی بائی یورسیلف. تو کئی دفعہ ایون ہمیں سروس کاپیاں جو ہیں وہ بھی ہمیں ایئر فورس دیتی ہے, جن کے اوپر ہم کوئی بھی ہوم ورک کرتے ہیں, ریٹن اسائنمنٹس کرتے ہیں, رجسٹر ملتے ہیں, سب کچھ ایئر فورس دیتی ہے. پین, پینسلس, ایوری تھنگ از پرووائڈ ود دیم. ہم اس کے علاوہ ہمیں کوئی مارکرس خریدنے اپنی پھول بوٹے بنانے کے لیے, تو دیٹ وی یوز ٹو بائی. تو یہ کوک ہو گئی, آئس کریم ہو گئی, ملک شیک ہو گیا, فروٹ چاٹ ہوگی, یہ چیزیں انکلوڈنگ نہیں ہوتی اس میں آپ کی جو میل ہوتا ہے. تو جو ڈنر, لنچ, بریک فاسٹ ہو گیا, اور اگین کلاس کا مطلب یقین کریں کہ I go to many 5-star hotels now. جاتے ہیں وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, وہ سروس آپ کو نہیں ملے گی. Not even close to the world's best 5-star hotel. رائل پیلس میں آپ کو دیکھیں گے کس طرح کھانے سروس جاتے ہیں, یہ ہوتی ہے, اس قسم کی سروس آپ کو ملتی ہے. کھانا بھی اسی قسم کا ہوتا ہے, امیزنگ. تو میرا میس بل آتا تھا مہینے کا زیادہ سے زیادہ آگا جی 1100-1200 روپے. میری پہلی جو پے تھی 1200 روپے تھی. I remember 1200 روپے ہماری پہلی پے تھی. جو آخری پے تھی وہ تقریباً 3600 روپیز, 3600 روپے. اور اس میں جو ہم رگڑے کرتے تھے, جو ہماری پھینڈی لگتی تھی, صرف 3600 روپے کے لیے. پہلی طرح 1200 روپے میں نے بتایا, اس وقت پاکستان میں مزدور کی تنخواہ تھی 150 روپیہ ایک دن کا, یعنی وہ بھی 4500 روپے مہینے کے جی وڈ گیٹ. اور ہماری کیا تھی اس سے بھی 4 گنا کم, 1200. اور اس میں جو ہماری
وہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس قسم کی ہماری لترول ہوتی تھی، چترول ہوتی تھی. آئی کین ایون ٹیل یو، رات کو جب ہم گھر آتے تھے، روم میں آتے تھے تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے کہتے یار اسی واقعی افسر یہ تو میں جمعداروں سے برا حال کیا ہوئے لٹرلی. اب تو خیر ٹریننگ بہت ایزی ہو گئی ہے، بٹ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. سو اب جناب میں نے آپ کو اپنا فائنل کال تک کا سفر بتا دیا، کچھ تھوڑی سی آپ کو فیوچر کی ہنٹس بھی دے دیں. اینڈ فرام دس مومنٹ آن ورڈز وی ول گو فار اکیڈمی لائف، اور اس کو کیسے ایس ایس بی لائف میں کنورٹ کرنا ہے، اور ایس ایس بی لائف میں کیسا امپریشن دینا ہے کہ آپ اس لائف کے حقدار ہیں. You can survive in that one. So thanks a lot for watching. See you next time. Allah Hafiz.